السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم میں قدر خنکی آ گئی، موسم جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، بالخصوص شام کا وقت اور صبح کا وقت یہ ٹھنڈی کا احساس جو ہے دلاتا ہے۔ یہ موسموں کا بدلنا، ایک موسم کا آنا اور ایک موسم کا جانا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نظام کائنات میں سے ہے، اور ان موسموں کا آنا اور جانا یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اگر ایک ہی موسم میں ہمیں اگر پورے سال زندگی گزارنا پڑے، جو دقتیں اور دشواریاں عام لوگ محسوس کرتے ہیں، انہیں پورے سال اس موسم کی مار کو برداشت کرنا پڑتا۔ ایک موسم دوسرا موسم، موسموں کا بدلتے رہنا گویا کہ یہ نظام کائنات میں سے بھی اور ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں سے بھی ہے۔ اور یہ موسموں کا بدلنا نہ صرف ہمارے لیے جسمانی طور پر نعمت ثابت ہوتا ہے، بلکہ غذا کے اعتبار سے بھی یہ موسم ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ مختلف موسموں میں مختلف غذائیں انسان کو میسر آتی ہے۔ یہ زمین سے سردیوں کے موسم میں الگ غذائیں نکلتی ہے، گرمی کے موسم میں الگ غذائیں نکلتی ہے، برسات کے موسم میں الگ غذائیں نکلتی ہے۔ گویا کہ موسموں کی یہ تبدیلی نہ صرف ہمارے لیے طبعی طور پر، فطری طور پر اور جسمانی طور پر اللہ کی نعمت ہے، بلکہ موسموں کی تبدیلی یہ ہمارے لیے غذاؤں کے طور پر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بالخصوص ہم خدا کا جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں سارے موسم میسر ہیں، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، موسم بہار ہو کہ موسم خزاں ہو، سارے موسم ہم دیکھتے بھی ہیں، موسموں سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں، موسموں کی دلکشی سے آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر گرمی ہے تو پورے سال گرمی کا ہی تصور ہے، بعض ممالک وہ ہیں کہ جہاں پر سردی ہے تو پورے سال سردی کا ہی تصور ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں، اللہ نے جو موسم بنائے ہیں ان سارے موسموں کا یہاں پر گاہے بگاہے وجود ہوتا ہے، اور ان موسموں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، خدا کی اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ موسموں کی تبدیلی اگر نظام کائنات میں سے ہے تو اللہ کریم نے انسان کو علم دیا، انسان کو شعور بخشا، انسان کو ادراک دیا کہ اگر جسمانی اعتبار سے اور غذائی اعتبار سے اگر موسم کے اثرات اس پر ایسے مرتب ہو کہ جسے وہ عارضی طور پر اور وقتی طور پر برداشت نہ کر سکے، تو انسان اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اور یہ دفاعی قوت کا پیدا ہونا، یہ علم اور ادراک اور احساس کا انسان کے اندر ہونا، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ موسم گرما میں ہوا کیسے حاصل کی جائے،
ٹھنڈی ہوائیں کیسے حاصل کی جائے، انسان نے اپنے علم کے ذریعے، خداداد قوت اور صلاحیت اور ادراک کے ذریعے انسان نے ان چیزوں کا بھی ایجاد کیا کہ گرمی کی تپش کو ہم کیسے روک سکے۔ پنکھے کا ایجاد کیا، کولر کا ایجاد کیا، اے سی کا ایجاد کیا، مختلف چیزوں کا ایجاد کیا۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے بندوں کو دیا گیا ایک علم ہے کہ جب موسم کے منفی اثرات انسان کے جسم پر اور اس کے غذاؤں پر مرتب ہوتے ہیں تو اللہ کی عطا سے اور اس کے علم سے بندہ اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم اگر انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ خنکی اور سردی کو محسوس کرتا ہے تو اللہ کریم نے انسان کو شعور، ادراک اور علم اور احساس دیا کہ آخر اس سردی سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کے لیے گرم کپڑے کا ایجاد کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ موسم اگر اپنے دامن میں نعمت لے کر کے آ رہا ہے اور اگر اس کے اثرات کچھ ایسے مرتب ہو رہے ہیں کہ جسے ہم بظاہر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کریم نے اس کے دفاع کے لیے ہم کیسی چیزوں کو ایجاد کرے اللہ نے اس کا علم دیا۔ گویا کہ ایک چیز کے پیچھے اگر ایک چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو اللہ کی نعمتیں کھل کر کے آتی ہیں کہ بندوں کے لیے یہ موسموں کا ملنا بھی نعمت ہے اور موسم کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے دفاع کے لیے اشیاء کا ایجاد کر دینا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ ایک موسم کے پیچھے اللہ نے مختلف نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں اور یہ موسموں کے اثرات صرف ہمارے اوپر نہیں ہوتے، جسمانی اور طبعی اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں کہ انسان نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کیسے حاصل کی جائے اس کا ایجاد کیا، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی سے کیسے بچا جائے اس کے لیے گرم کپڑے کا صرف ایجاد کیا، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ موسموں کے اثرات ہمارے غذاؤں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے پھل ہیں جسے سال بھر محفوظ رکھا نہیں جا سکتا ہے، موسموں کی وجہ سے وہ سڑ اور گل سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو قوت اور صلاحیت دی کہ ان غذاؤں کی حفاظت کے لیے بھی اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی جس کے لیے وہ پھلوں کو سال بھر محفوظ رکھتا ہے اور استعمال میں لاتا ہے۔ اور یہ احساس، یہ ادراک، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی عطا کی ہے کہ جانور جو جس موسم کو برداشت کر سکتا ہے اسی کے حساب سے وہ پرندوں کو دیکھے گھونسلہ بھی بناتا ہے۔ آپ چیٹیوں کو دیکھیں، وہ جب سوراخ بناتی ہے تو عالم یہ ہے کہ وہ سوراخوں کو بنانے میں اللہ نے اسے وہ سوچ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کس اناج کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، کس اناج کو گرمی سے بچانا ہے تو کس سوراخ میں رکھنا ہے، جو دانے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو جمنے کی اس میں پھر صلاحیت نہیں رہتی ہے تو اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے، جو اناج 4 ٹکڑے کرنے کے بعد نہیں جمتے ہیں، 2 ٹکڑے میں جم جاتے ہیں، بیچ اس میں آ جاتی ہے تو اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی وہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ گویا کہ موسم کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور موسموں کے دفاع کے لیے انسان کے اندر بچاؤ کی تدبیر کا آ جانا یہ بھی اللہ کی وجہ سے نعمت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب موسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو انسان اس کے دفاع کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ گرمی کا موسم آیا تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیریں کر دی ہے، انسان اس کا انتظام کرتا ہے۔ جب ٹھنڈی کا موسم آیا تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی ہے، انسان اس کا انتظام کرتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں تو موسم کے اثرات ہمیں اپنے جسم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے خوراک اور لباس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے رہن اور سہن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے کھان اور پین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مگر مذہب اسلام نے موسموں کی تبدیلی میں جس ذات کی طرف متوجہ ہونے کا تصور دیا ہے ذات الہ، اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ہم موسموں کی تبدیلی کو صرف اپنے اوپر مرتب کر کے اور اس کے اثرات کو محسوس کر کے صرف ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تدبیر کو اختیار کرے، بچاؤ کی تدبیر اختیار کرے،
بلکہ موسموں کو جو تبدیل کرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی قدرت میں ہم غور کریں، اس کی قدرت کاملہ میں غور کریں، اس کی تخلیق میں غور کریں، اس کی تدبیر میں غور کریں، اور ہم اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جائیں، ہم اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس کے قرب کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے ہماری عقل یہ کام کرتی ہے، ہمارا علم یہ کام کرتا ہے کہ موسموں کے اثرات سے ہم بچاؤ کی تدبیر کی طرف دوڑتے اور بھاگتے ہیں۔ اسلام نے یہ تصور دیا کہ ان موسموں میں بھی ہم اللہ کی عبادت کس طرح سے کثرت سے کر سکتے ہیں، ہم اس کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ یہ گرمی کا تصور ظاہر سی بات ہے سائنسی نظریات اپنی جگہ، اسلام نے جو نظریہ دیا، یہ گرمی اور سردی کا تصور کیا ہے؟ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا ہمارے اندر جو شدت ہے، جو جلانے کی قوت ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ میرے بعض اعضاء کو بعض اعضاء میں کھا لیا ہے اور نکل لیا ہے۔ تو رب کریم نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک سانس ہو جو خارج کرے، جو اوپر کی جانب لے، اور ایک سانس ہو جو نیچے کی جانب لے، یعنی اپنے اندر داخل کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک سانس کا جو اوپر کی جانب لینا ہے، جہنم کا اوپر کی جانب جو سانس لینا ہے، سانس لینے کی وجہ سے یہ موسم گرم ہو جاتا ہے، اور سانس جو نیچے کی جانب لیتا ہے، دیتی ہے جہنم، یہ سانس کا لینا یہ موسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کے اندر آخر کیا طاقت اللہ نے رکھی ہے، جلانے کی کیا قوت رکھی ہے کہ سانس صرف اگر اوپر کی جانب لے تو سارا موسم اور ماحول گرم ہو جاتا ہے، سانس اندر کی جانب کھینچے تو یہ موسم سرد پڑ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کی طرف جانی چاہیے کہ جب موسموں کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں تو صرف بچاؤ کی تدبیر کی جانب نہ جائیں، بلکہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ کریم نے فی نفسی جس کے اندر جلانے کی اور جس کے اندر بچانے کی صلاحیت رکھی ہے، ہم خالق و مالک کی جانب آگے تاکہ اس کی عبادت جہنم کے جلانے سے بھی محفوظ رکھے اور جہنم کے ٹھنڈا کر دینے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں موسموں کے اثرات کے اوپر صرف بچاؤ کی تدبیر کی طرف نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی طرف جائیں، جس نے موسم کو سرد بنایا اور جس نے موسم کو گرم بنایا۔ آپ دیکھیں کہ موسموں کا جہاں تک معاملہ ہے کہ موسم بہار سب سے خوبصورت موسم مانا جاتا ہے، جہاں پر پتے ہرے ہو جاتے ہیں، پھولوں کے کھلنے کا موسم ہوتا ہے، ہر چیز پر ہریالی آ جاتی ہے۔ موسم بہار کو بڑا اچھا موسم مانا جاتا ہے، یہ آنکھوں کو خوشگوار لگتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا مکمل طور سے تصور انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے کہ جو چیزیں سوکھ چکی ہیں ہر ایک کے اوپر ہریالی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ٹھنڈی کے موسم کو بندے مومن کے لیے موسم بہار کہا ہے۔ الشتاء ربیع المومن، کہ ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اور موسم بہار کیوں ہے؟ آقائے کائنات نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، اور جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے عبادت بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے خدا کا قرب پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ دن جب چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو روزے کی مشقت کو بھی زیادہ محسوس نہیں کرتا ہے،
لہذا جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دن چھوٹا ہے تو روزے میں اپنے آپ کو مصروف کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے، اور جب اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو نیند پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندے بآسانی اپنے آپ کو تہجد کے وقت بیدار کر کے خدا کا قرب حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ گویا کہ موسموں کی یہ تبدیلی، بالخصوص یہ ٹھنڈی کے موسم کا آ جانا، ہمیں بچاؤ کی تدبیر کی طرف لے جاتا ہے، مگر اسلام ہمیں اللہ کے قرب کی تلاش کی طرف لے جاتا ہے، رب کے رضا کی طرف لے جاتا ہے، عبادتوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش کی طرف لے جاتا ہے کہ اے بندے جب یہ موسم ٹھنڈا آ گیا ہے تو اس کا دن چھوٹا ہے، تم روزہ رکھنے میں مصروف ہو جاؤ، راتیں لمبی ہے، تم تہجد گزارنے میں لگ جاؤ، تو تمہارے لیے رب کی رضا کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو ہماری طبعی سوچ ہے اور ہماری ذہنی سوچ ہے کہ یہ موسم آتا ہے تو فقط ہم بچاؤ کی طرف جاتے ہیں، بچاؤ کی طرف نکلتے ہیں، مگر اصل تصور ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ موسم آیا ہے تو اس موسم میں ہم خدا کی عبادت کیسے کریں، ہم خدا کے قرب کی طرف کیسے بڑھیں، خدا کی رضا کو ہم کیسے تلاشیں۔ اگر یہ سوچ آ جائے تو سمجھ لیں موسموں کی تبدیلی کے اندر جو اسلام نے رب کی رضا کی تلاش کا جو تصور دیا ہے، گویا کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا استقبال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو ٹھنڈی کے موسم میں فرماتے تھے اس موسم کا آنا خوش آمدید ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سردیوں کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک بھی یہی تصور رہا کہ جب یہ ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو اس کا استقبال کرتے تھے، اس کو غنیمت جانتے تھے، اس کو بہتر، سب سے بہتر تصور کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک نظریہ تھا کہ جو موسم آ رہا ہے ہمارے لیے عبادتوں میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اور ان عبادتوں کا اگر کوئی مشقت ہو بھی جائے نا تو بھی اسے خوش دلی سے انجام دیتے تھے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم جن لوگوں کی جانب اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے، جسے رب کریم مسکرا کر کے دیکھتا ہے، جسے اللہ کریم خوش نظری سے دیکھتا ہے، اس میں فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے کہ جب سردی کا موسم آئے تو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، لحاف کو چھوڑ کر، آل و اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، اس سردی کے موسم میں آرام دہ بستر کو، گرم بستر کو، آل و اولاد کی محبتوں کو چھوڑ کر میری عبادتوں کو انجام دینے پر انہیں کس چیز نے مجبور کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا، یہ بندہ اس موسم میں بھی اگر سب چیز چھوڑ کر کے تیری عبادت کے لیے اگر بیدار ہوا ہے تو دو چیزوں کی امید ہے، ایک ثواب کی امید ہے اور ایک عذاب کا خوف۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اگر یہ ثواب کی امید پر اس ٹھنڈی کے موسم میں اپنے بستر کو چھوڑ کر میری عبادتوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو میں نے اسے ثواب بھی ادا کر دیا ہے، اور جہنم کے خوف سے کھڑا ہو گیا ہے تو میں نے جہنم سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی کا جو تصور ہے ہمیں خالق و مالک کی طرف لے جانا چاہیے، اس کی عبادتوں کی طرف لے جانا چاہیے، اس کی رضا کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ صرف ہمارے اندر موسموں کی تبدیلی صرف بچاؤ کی طرف لے جائے، صرف حفاظتوں کی طرف لے جائے۔ ٹھیک ہے، موسم کے اثرات سے بچاؤ کرنا یہ بھی بہتر بات ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ موسموں کے اثرات اپنی جگہ، یہ موسموں کے اثرات ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت اپنے غلام سے پانی منگوایا، آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے ہاتھ کو اچھی طرح دھویا، آپ نے مسح فرمایا۔ جب آپ نے پاؤں دھونا شروع کیا تو غلام نے کہا
کہ حضور ٹھنڈی کا موسم ہے اور اس موسم میں بھی آپ بہت اچھی طرح سے وضو کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ سردی کا موسم اپنی جگہ، میں اپنے وضو کو بہتر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹھنڈی کے باوجود وضو کو اچھی طرح کرے اور کامل کرے تو اللہ کریم اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یقینی طور پر اس موسم میں وضو کرنا بڑا گراں گزرتا ہے جسمانی اعتبار سے، مگر پھر بھی کامل وضو کر لینا اللہ کریم اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف. اور اب تو پانی گرم کرنے کی بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں آج کے موسم میں تو کہتا ہوں کہ اگر بیماری کا خوف نہ ہو اور مرض کے بڑھنے کا خوف نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کو ترجیح میں شامل کرنی چاہیے. گرم پانی کی سہولتوں کے باوجود اگر آپ کو مرض کے بڑھنے کا خوف نہیں ہے، بیمار ہونے کا خوف نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھنڈے پانی کو ترجیح دیں کہ اس میں وضو کامل جب پایا جائے گا اور مشقتیں پائی جائیں گی تو اللہ کی رضا بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی. لیکن ہاں اگر بیماری کا خوف ہو، جسمانی اعتبار سے مرض کے بڑھنے کا خوف ہو تو گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اجازت بالکل ہے. بہرکیف یہ موسموں کی تبدیلی جہاں ہمیں بچاؤ کی طرف لے جاتی ہے، بچاؤ کے تدبیر کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں ان موسموں میں اللہ کی رضا کی طرف کیسے سبقت کرنی ہے ہمیں وہ سوچنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ صبح وضو کرنا، بالخصوص عشاء کی نمازوں کے لیے وضو کرنا، مسجد کی طرف بڑھنا، قدم کو بڑھانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. مگر جو بندہ اس موسم میں بھی کامل وضو کر کے اللہ کی عبادتوں کے لیے بڑھ گیا، یقین جانیے اس کے لیے بڑی بشارت ہے. قبیلہ بنو سلیمہ یا بنی سلیمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے جو مکانات تھے وہ مسجد نبوی سے بڑے دور تھے، مگر موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو یا برسات کا ہو، اس قبیلے کے افراد سب کے سب مسجد نبوی میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ موسم کوئی بھی ہو، سارے موسموں کی مشقتوں کو برداشت کر کے یہ لوگ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، اللہ کریم تمہیں ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے. گویا کہ اللہ کے رسول نے ایک تصور دے دیا کہ مکان قریب ہو یا دور ہو، موسموں کے کوئی بھی اثرات ہو، لیکن بندہ اس موسموں کے مشقات کو جھیل کر جب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اللہ کریم اسے ہر قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک چیز اور ہے، بندہ جب باوضو ہو کر مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کریم نے اس کے لیے تو یوں ہی ثواب رکھا ہے. میرا اپنا خیال جاتا ہے کہ باوضو ہو کر چاہے موسم جو بھی ہو، مشقت والا ہو یا نہ ہو، بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف گیا تو اس کے لیے بشارتیں پہلے سے ہی ہے. اس حدیث کے اندر جو بشارت سنائی گئی ہے وہ موسموں کے اثرات کے تحت سنائی گئی ہے. تو میرا اپنا خیال گزرتا ہے اور تصور ہوتا ہے کہ ایک نیکیاں تو اس کے لیے پہلے سے متعین ہے، موسموں کے مشقات کو جھیل کر بھی اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اسے مزید ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. اس لحاظ سے موسموں کے کیسے بھی اثرات ہوں، ہمیں اس اثرات کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم کامل وضو کریں، بالخصوص ٹھنڈی کے موسم میں کامل وضو کرے، با جماعت نماز ادا کرے. اور یہ ٹھنڈی کا موسم اگرچہ راتوں میں اٹھ کر کے وضو کرنا، عبادتوں کو انجام دینا یہ گراں ضرور ہوتا ہے، مگر اسے ہم انجام دیں یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے. دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، خوراک اور غذا اور رہن سہن پہناوے کے اعتبار سے موسموں کی تبدیلی ہمیں بچاؤ کی تدبیر کی طرف لے جاتی ہے. مگر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ موسموں کی تبدیلی ہمیں اپنے خالق و مالک اور اپنے پالنہارا کی طرف لے جانا چاہیے، اس کی رضا کی تلاش میں لگانی چاہیے. لہذا بالخصوص یہ جو ٹھنڈی کا موسم آیا ہوا ہے، کوشش کریں
کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں اس کے مشقتوں کے باوجود رب کی رضا ہمیں کیسے ملے گی، اس کی خوشنودی کیسے ملے گی، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تصور عبادتوں میں بھی نہ ہے. اور بالخصوص اللہ کریم نے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے دولت و ثروت عطا فرمائی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں جو لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے گرم لباس نہیں خرید سکتے ہیں، آپ انہیں گرم لباس خرید کر کے دیں کہ اس میں بھی اللہ کی رضا اور عبادت ہے. بہت سارے غریب افراد ہوتے ہیں جو لباس نہیں خرید پاتے، اوڑھنے کا، پہننے کا. بہت سارے ہاسٹل ہیں جہاں پہ بچے رہتے ہیں، چاہے وہ دینی مدرسے کے ہاسٹل ہو یا کالج یونیورسٹی کے ہاسٹل ہو. ہم نے تو ہر جگہ رہ کر کے دیکھا ہے. یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر دیہات سے بھی بچے آ کر کے پڑھتے ہیں، اور ہر بچے اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ موسموں کے اعتبار سے لباس خرید سکے. دینی مدارس میں عموماً ہمارے قوم کے غریب بچے پڑھتے ہیں، موسموں کے اعتبار سے وہ لباس خرید سکے ان کے اوپر وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اگر آپ کو دولت عطا فرمائی اور ثروتیں عطا فرمائی ہے تو یہ موسموں کی تبدیلی آپ کے لیے عبادت کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے کہ ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے جس لباس کی ضرورت ہے، جس کپڑے کی ضرورت ہے، اسے خرید کر آپ غریبوں میں وقف کریں. اللہ کریم اس کے صدقے میں آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. میرے تو جو قریب احباب ہیں نا، میں انہیں موسم میں ضرور نشاندہی کرتا ہوں کہ ٹھنڈی کا موسم ہو گیا ہے، کچھ گرم کپڑے لے آئیے تاکہ دینی مدارس کے جو طلبہ انہیں دے سکیں، جو ہاسٹلوں میں بچے رہتے ہیں انہیں دے سکیں. وہ لباس کو استعمال کریں گے اور اللہ کریم آپ کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. لہٰذا یہ تدبیر بھی اپنائیں. بلکہ عالم تو یہ ہے کہ ایک تابعی ہے جن کا غالباً نام حضرت صفوان بن سلیم زہری رضی اللہ تعالیٰ، یہ ملک شام کے رہنے والے تھے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضور، ہم نے انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور میں نے اس کی وجہ بھی پوچھی کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے کس عمل کی بنیاد پر آپ کو یہ اجر عطا فرمایا ہے. تو راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں لباس نہ ہونے کی وجہ سے برہنہ ہے اور ٹھٹر رہا ہے ٹھنڈی سے. فرمایا کہ میں نے اپنا لباس اتار کر کے میں نے اسے دے دیا، اللہ کریم نے اسی عمل کے صدقے میں مجھے جنت عطا فرمایا. یقینی طور پر یہ موسموں کی تبدیلی بھی ہمیں مالی اعتبار سے عبادتوں کی طرف بلا رہی ہے، مالی اعتبار سے عبادتوں کی طرف کھینچ رہی ہے. اور اس بات کو یاد رکھ لیں کہ بندہ جب تک اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، اللہ کریم خدمت کرنے والوں کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اس لحاظ سے ٹھنڈی کا موسم کا آنا، یہ موسموں کا تبدیلی کا ہونا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں عبادتوں کی دعوت دے رہا ہے، مالی اعتبار سے بھی عبادتوں کی دعوت دے رہا ہے. اللہ نے جسمانی اعتبار سے صحیح سالم رکھا ہے تو اس میں عبادت کثرت سے کرے. دن چھوٹا رکھا ہے، روزہ آسان ہے، راتیں بڑی بنائی ہے، تہجد آسان ہے، مال و دولت بھی ہے. تو بہت سے غریب افراد ہیں جن کے پاس گرم لباس میسر نہیں ہے، گرم کپڑے لباس میسر نہیں ہے. کوشش کریں کہ مال و دولت کے ذریعے انہیں گرم لباس فراہم کرے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اپنے بڑوں کے سال ثواب کے لیے. اگر ہم انہیں گرم لباس بھی عطا کرتے ہیں تو ضرور اللہ کریم ہمیں اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ موسموں کی تبدیلی جو ہمیں سب سے بڑا پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے. سردیوں کے موسم کا آنا ہے، ختم ہو جانا ہے. گرمیوں کے موسم کا آنا ہے، ختم ہو جانا ہے. موسم بہار کا آنا ہے، ختم ہو جانا ہے. موسم خزاں کا آنا ہے، ختم ہو جانا ہے. دنیا کی ہر چیز عارضی ہے. یہ تصور رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہم بھی عارضی ہیں، باقی صرف خدا کے ساتھ ہے. موسموں سے ملنے والی خوشیاں بھی عارضی ہے، موسموں سے ملنے والا غم بھی عارضی ہے. دنیا کی ہر چیز عارضی ہے،
باقی جو ذات ہے وہ خوشی دینے والی ذات ہے، وہ غم دینے والی ذات ہے۔ موسموں کے اثرات سے صرف بچاؤ کی تدبیر کی طرف نہیں، حقیقی طور پر موسموں کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے اس ذات کی طرف ہمیں بڑھنی چاہیے، اس کی عبادتوں کی طرف بڑھنی چاہیے، اس کی ریاضتوں کی طرف بڑھنی چاہیے، اس کی رضا کی طرف بڑھنی چاہیے، اس کی خوشی کی طرف بڑھنی چاہیے۔ آپ تصور یہ بسا لینی چاہیے یہ دنیا عارضی ہے، چھوڑ کے جانا ہے، اس کی خوشی مل گئی، اس کی رضا مل گئی تو سمجھ لیجیے آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔ کئی احباب نے اپنے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، بالخصوص ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، ان کے پوتے عزیز محمد کاشف رضا جو شدید علیل ہے، ان کے صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی طور پر ایک اور صاحب شیخ عبد الرحمن عادل ہیں، ان کے بھی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ کریم سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے اور بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم حاضرین میں جو کوئی پریشانی حال ہے ان کی پریشانی کو دفع فرمائے۔ مولا کوئی بار قرض میں دبے ہوئے ہیں تو مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ مولا ہر ایک کو جسمانی بیماری سے، روحانی بیماری سے، نظر بد سے، جادو سے، سحر سے، شیطان کے شر سے مولا کریم محفوظ و مامون فرمائے۔ ہر ایک کی آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، سبھی کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ مولا سبھی کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ مولا ہر ایک کے کاروبار میں، گھر میں مولا خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ مولا ہر ایک کو اپنی زندگی محبت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو مولا بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا ہر ایک کی غیبی مدد فرمائے۔ مولا اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی کی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔